وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور آج سبق کے دو موضوعات ہیں. سامعین اکرام، پہلا یہ ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، دوسرا کیا بغیر توحید کے اقرار کے ہماری کامیابی ممکن ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. هم كافرون. یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا. یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں. بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت لا يشكرون. اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. یہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ. سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 39. سامعین اکرام، تذکرہ ہو رہا تھا، تھوڑا سا اس میں بات کر لیتے ہیں گزشتہ سبق میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یوسف علیہ السلام ان قیدی ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پہ اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے. تو سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ اگر شکریہ کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ ایک تو آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام
قرار دے رہے ہیں اپنے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پہ بھی ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ آپ کو میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں 3 ہیں، تصور توحید، تصور رسالت اور تصور آخرت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جنہوں نے بھی ان نعمتوں کو استعمال یعنی قبول کر لیا اور پھر اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ میرا مقصود واحد ہے، معبود واحد ہے، محبوب واحد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشوا ہیں اور میں نے ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ان کا اتباع شروع کر دیا۔ تیسرا جو ہے وہ سامعین اکرام وہ آخرت کے لیے جینا اس نے سیکھ لیا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ تو نعمت کا شکریہ ہو گیا، کیونکہ یہ 3 نعمتیں موجود ہیں سامعین اکرام۔ اگر میں اور آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں، اور ہر دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کے نعمت ہیں سامعین اکرام، کیونکہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ہم تو اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عارضی خوشیاں ہیں۔ آپ نے FRCS کی ڈگری لے لی، آپ جنرل بن گئے، آپ سپریم کورٹ کے جج بن گئے، آپ وزیر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، یہ سب کچھ جو ہے عارضی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ آ گیا، آپ کے بینک میں رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے اولاد ہیں، 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، آپ خود جو ہے، لیکن آپ تو جا رہے ہیں قبر کی طرف نا۔ یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں 60 سالہ، یہ سرکاری ملازمتوں میں یہ یعنی مشہور ہے کہ بھئی 60 سال پہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ تو 60 سالہ کی طرف جا رہے ہیں، بعض لوگ چلے گئے ہیں، مثال کے طور پہ میں جو ہے 60 سالہ میں ہوں، اب تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں مثال کے طور پہ۔ تو یعنی آپ تو جا رہے ہیں، دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کی گاڑی جو ہے سامنے کرام، ہماری میری اور آپ کی، جو ہم ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہیں جس کا رخ آخرت کی طرف ہے۔ تو ہمیں جو آنے والے نظارے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم تو پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو کچھ رہ جانے والا ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ بیوی ہے میری، یہ شوہر ہے، یہ بیٹیاں ہیں، اور یہ نواسیاں ہیں، یہ نواسے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ تو سب کچھ رہ جانے والا ہے۔ قبر میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، وہاں تو اور مسائل سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان مسائل کی طرف متوجہ ہو جائیں، آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق رسول کا اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری جائے۔ تو یہ شکریہ ہے نعمتوں کا۔ ظاہر ہے کہ توحید کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں ایک مقصد دیا ہے، اور وہ مقصد سب سے بلند و بالا ہے، اس سے کوئی اونچا مقصد ہو نہیں سکتا۔ اللہ ربنا، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہی مقصود ہے، معبود ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضور کا اتباع کرنے والا محبوب خدا ہے۔ جو حضور کے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کا اتباع کر رہے ہیں، یہ محبوبان خدا ہیں سامعین اکرام۔ خود ایسا کرنے کی کوشش کیجئے اور ان سے پنگا نہ لیجئے جو ایسا کر رہے ہیں، ورنہ ان کا حامی اور ناصر تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لیکن یہ شکریہ کی میں بات کر رہا تھا، اکثر الناس لا یشکرون۔ دیکھیں، سوچیں تو کم از کم ان الفاظ پہ سوچیں کہ بھئی یہ کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ہم سے مخاطب ہیں، ظاہر ہے قرآن کا آیت ہے اور قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ذالک فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اور لوگوں پہ، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ تو جو ناشکری کرنے والے ہیں سامعین اکرام، ایک بات اور نوٹ کر لیں، جن لوگوں نے اپنی زندگی ناشکری میں گزاری، ناشکری سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد جو ہے شکر نہیں ادا کر رہے۔
وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ حقیقی ناشکری نہیں ہے۔ حقیقی ناشکری کیا ہے اس کو ذرا سمجھے۔ ہم تو بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں، شکر الحمدللہ، ہاں، اور پھر اولاد ہو جاتی ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، مثال کے طور پر شکر ہے یار میری دکان چل پڑی ہے، شکر ہے، شکر ہے کام اچھا ہے میرا، یہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن یہ حقیقی شکر نہیں ہے۔ حقیقی شکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی باطنی نعمتیں ہیں سامعین اکرام، اس کا صحیح استعمال۔ مثال کے طور پہ توحید کی نعمت ہے کہ اللہ کو مقصود، محبوب و معبود مان کے اسی کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اس کی اطاعت میں، اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہم نے تو بہت سے شریک پالے ہوئے ہیں سامعین اکرام، یہ تو ہم یعنی غور نہیں کرتے۔ ہمارا تو دیکھیں ہمارے مسائل، سارے مسائل کا تعلق، یہ بڑی آسانی سے آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں آپ کے مسائل ہیں کیا۔ تو اگر مسائل کا تعلق آپ کے ظاہر دنیا سے ہے، مثال کے طور پہ اولاد آپ کی نافرمان ہے، مثال کے طور پہ، یا وسائل کم ہیں مسائل زیادہ ہیں، ہم یہ اکثر گیلا کرتے ہیں یار گزارا نہیں ہو رہا، یا بیوی سے آپ کی کھٹ پٹ رہتی ہے مثال کے طور پہ، یا بیوی کہتی ہے یار میرا شوہر تو مجھے اچھا نہیں ملا ہے، ہر وقت مجھ سے لڑتا رہتا ہے اور میری زندگی دوزخ بنا دی ہے اس نے۔ یعنی یہ آپ کا ایک مسئلہ ہو گیا، بیوی کا یہ مسئلہ ہو گیا، اولاد کے مسائل ہو گئے، رزق کے مسائل ہو گئے، مال و اسباب کے۔ آپ پرانے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اچھا گھر ہونا چاہیے اور بہت عرصہ ہو گیا اس میں رہ لیے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اب اس پہ پیسے لگانا بیکار ہے، تو یہ مسئلہ ہو گیا آپ کا مثال کے طور پہ۔ یا بہنوں بھائیوں کے ساتھ، چچا ماموں کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں، ہوتے ہیں۔ پٹھانوں میں تو یہ بہت ہے، تربور کہتے ہیں اسے، یہ تو میرا تربور ہے، یعنی دشمن ہے میرا۔ بہرحال تو یہ آپ دیکھیں آپ کے مسائل کا تعلق اگر ظاہر سے ہے تو آپ دنیا دار ہیں۔ دوبارہ میں یہ ایک ٹیسٹ کیس آپ خود اپنا احتساب کر لیں، اگر آپ کی سوچ و فکر دنیا تک اور دنیا کے مسائل تک محدود ہے تو یہ انسان دنیا دار ہے، اور دنیا دار جہنمی ہے سامعین اکرام۔ قرآن کی روح سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، جو توحید کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے رسالت کا اتباع چھوڑ دیا ہے، جو آخرت کو بھول چکے ہیں اپنی عملی زندگی میں، یہ دنیا دار ہیں، اور دنیا دار جہنمی ہے سامعین اکرام۔ یہ بالکل میں واضح طور پہ آپ کو اردو میں، سلیس اردو میں کہہ رہا ہوں، اور قرآن اس پہ شاہد ہے۔ اب میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، ورنہ کرتا رہتا ہوں میں، آئندہ بھی انشاءاللہ موقع آ جائے گا۔ لیکن یہ دنیا داری ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ نیت دنیا میں رہنے کی آخرت بنا لینی چاہیے، اور کہہ دینا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دینا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اپنے عمل سے کہہ دینا چاہیے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں حنیف ہوں، یکسو ہوں، اسی طرف میرا رخ ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر انسان حنیف نہیں ہے تو یہ مشرک ہے سامعین اکرام۔ یہ دوسرا جملہ بھی سن لیں، اگر یکسو نہیں ہے تو پھر تو دو منہ ہو گئے، ایک طرف منہ نہیں ہے آپ کا تو پھر تو یہ دو منہ ہو گیا، دو منہ جو ہے وہ تو منافق ہے۔ اور ایک اور بات اگر میں کہوں تو ہمارے دو منہ نہیں ہیں۔ یہ جو ہم کلمہ وغیرہ یہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں وغیرہ، یہ روایتی چیزیں ہیں جو ماں باپ نے ہمیں سکھا دی ہیں یا اس کی تلقین کی ہے، ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ورنہ اس کی کوئی ہمارے نظر میں کوئی مقصد نہیں ہے۔
میں اکثریت کی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، نماز، روزہ، دین، قرآن، اس کا ہم مقصد نہیں جانتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تبھی تو ہم نے اس سے بے پرواہی اختیار کی ہے۔ تو دو منہ ہم نہیں ہیں، منافق دو منہ ہوتا ہے، ہم ایک منہ ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہے، سب کچھ ہمارا دنیا میں ہے، یہ میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرا بیٹا، یہ میرا گھر، یہ میری بینک بیلنس، اور بس زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہے، شکر ہے الحمدللہ، یہ کہتے ہیں نا شکر، بس آپ کو دال روٹی گھر پہ مل رہی ہے تو اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شکریہ نہ ادا کریں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے اور یہ ساعتیں آپ گزار رہے ہیں اس دنیا میں، یہ تو گزر جانے والی ہیں، آخرت کی طرف رخ کر لیں، اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے زندگی گزاریں، نیت بدل لیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت بدل لیں، دنیا کو نہ چھوڑیں، یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ سب چیزیں ہوں گی، دنیا کو ایسے استعمال کریں کہ اس کے نتیجے میں آخرت آپ کی اچھی ہو جائے۔ یہ چند جملے تھے میں نے گزشتہ مضمون میں کے متعلق آپ کو کہنے تھے۔ بہرحال آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 39، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، وہی مخاطب ہیں جو دو قیدی ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے اور یوسف علیہ السلام نے ان سے مہلت طلب کر لی ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو، کھانے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ اب ان کو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہ دعوت جو ہے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام تھے، کون تھے دعوت دینے والے؟ یوسف علیہ السلام، پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اب دیکھیں یہ جیل میں تھے، اب ساتھی ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ ابھی تک دیکھیں مصر میں آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، ابھی تک کوئی انسان ان کو پہچان نہیں پایا ہے، یوسف علیہ السلام کو کوئی انسان پہچان نہیں پایا ہے۔ 9 سال تقریباً یہ جیل میں رہے ہیں، 9 سال میں کسی نے ان کو پہچانا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا گلہ یہ ہوتا ہے نا کہ یار وہ پرانے بزرگ جو ہیں وہ تو آج کل ہے ہی نہیں، کہاں گئے وہ داتا صاحب، کہاں گئے وہ اجمیر شریف جیسے بزرگ جو بابا فرید الدین شکر تھے، ایسے تو بس ختم ہو گئی ہے دنیا، خلاص کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بہت اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم حقیقت سے، ہر چیز کی حقیقت سے غافل ہیں، دین کی حقیقت سے غافل ہیں، اور دین سے متعلقات جو ہیں ان کے متعلق ہمارے اپنے نظریات ہیں کہ بھئی اگر کوئی پہنچا ہوا ہوگا تو وہ داتا صاحب جیسا ہونا چاہیے، جنہوں نے جو ہے وہ ان سے مقابلے کیے اور ایسے ایسے مقابلے کیے اور یہ کرامات تھیں، وہ ٹھیک ہے، اللہ کرامت دیکھیں یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے، مومن کے ہاتھ سے کچھ کام دکھا دیتا ہے، اور یہ رہتی قیامت تک یہ معاملہ رہے گا۔ یہ کرامات کا معاملہ، معجزات کا معاملہ بھی یہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ کی دعوت کیا تھی؟ اس آیت میں تقریباً انہوں نے سمیٹ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان سے ان کا کام، ان کا پیغام اور کام اور دعوت کی تفصیل اس میں بتا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو آپ کی طرح کا، تم لوگوں کی طرح کا ایک انسان ہوں، کوئی ملائکہ نہیں ہوں، کوئی جن نہیں ہوں کہ ایسے کام کروں یا جو بھی ہے، میں انسان ہوں، ڈیوٹی میری ہے، البتہ رسالت کی ڈیوٹی ہے، یوحا الیہ، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی منشا سے واقف ہوں اور وحی بھی آتی ہے۔ یوحا الیہ، اب کیا وحی ہے بھائی؟ وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد،
کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے۔ کیا مطلب سامنے اس کا؟ یہ میں اکثر الفاظ کہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کی اہمیت اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ معبود میں آپ کا مقصود چھپا ہوا ہے۔ جو یہ جملہ میں کہتا ہوں اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو چیز مقصود نہ ہو وہ آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ اس کی بندگی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا مقصد زندگی نہیں ہے تو یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ آپ اس کی بندگی نہیں کر سکے، پھر بے بندگی ہوگی اور شرمندگی ہوگی۔ یہ اردو میں، سلیس اردو میں آپ کو یہ میں الفاظ بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ آپ کا مقصد زندگی نہیں ہے، آپ کا رخ آخرت کی طرف نہیں ہے، آپ کی آخرت کی کامیابی آپ کا نصب العین نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی آپ کا نصب العین نہیں ہے، تو یہ جان لیں کہ اللہ کی عبادت آپ نہیں کر سکتے، اللہ کی بندگی آپ نہیں کر سکتے جیسا کہ کرنی چاہیے، جیسا کہ ایک مومن کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بے بندگی ہوگی، اور بے بندگی جو ہے وہ شرمندگی ہوگی، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، یہ ذرا نوٹ کر لینی چاہیے۔ بہرحال یہ جو توحید کی دعوت ہے، اس یعنی جو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اس میں نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیں وہ دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے تو میں وہ ایک جملہ میرا رہ گیا تھا، یوسف علیہ السلام، یہ بزرگوں اور کرامتوں کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یار پہلے تو ایسے پہلے والے بزرگ تو اب ہے نہیں، اب ایسے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں، اب ایسے کیوں نہیں ہیں؟ بھئی تمہیں غرض کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، ایک مومن منتخب کو منتخب کر لو اور اس کی رہنمائی میں اپنا اللہ تعالیٰ تک کا سفر شروع کر دو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے کرامتوں والے بزرگ کی؟ قرآن موجود ہے جو کہ یعنی صراط مستقیم ہے، وہ موجود ہے، نہ ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ بھئی قرآن نہیں ہے۔ قرآن واحد ضرورت ہے ہماری، پھر صاحب قرآن جو حضور تھے، اور اب جو صاحب قرآن ہے وہ ہماری ضرورت ہے سامنے کرام۔ یہ تین چیزیں تقریباً بنتی ہیں۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام، میں صرف وہ نقطہ کہہ رہا تھا، وہ میں بھول گیا، پھر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام دیکھیں 9 سال انہوں نے جیل میں گزار دیے تقریباً، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ کے الفاظ ابھی آنے والے ہیں۔ تو اب یہ یوسف کو وہ پہچانے نہیں پا رہے، نہ کوئی کرامتیں ہیں ان کی، نہ کوئی معجزات ہیں۔ دیکھیں ایک معجزہ یوسف علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار، مصر کے اقتدار کو تک پہنچا دیا، ایک معجزہ ثابت نہیں ہے۔ وہ ساری ان کی دلائل تھے، بصیرت تھی۔ اب یہ دعوت دے رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت کس بنا دے رہے ہیں؟ دعوت دلائل کے ذریعے دے رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے ساتھیو، کیا مختلف رب، ارباب رب کی جمع ہے، متفرق رب جو ہے یعنی بہت سے رب، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے رب متفرق بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ واحد جو غالب ہے۔ یعنی دیکھیں دعوت ہو رہی ہے دلائل کے ذریعے، بصیرت کے ذریعے، معجزوں و کرامات کے ذریعے نہیں ہو رہی دعوت، اور نہ اس کی اللہ تعالیٰ کی کبھی یہ پالیسی نہیں رہی ہے کہ دعوت کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، لیکن اس کی یعنی اپنی وقتی ضرورت تھی۔ فرعون تھا، مقابل میں فرعون تھا،
تو لیکن دعوت کبھی بھی نبوت کی ضرورت نہیں رہی ہے سامعین کرام، یہ معجزات، دعوت بصیرت پہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرت۔ اللہ کے رسول قرآن میں فرماتے ہیں میرا تو طریقہ فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ذریعے، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ بھی دلائل سے دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہاں اب یہاں یوسف علیہ السلام شرک کا نقصان بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارے بہت سے اگر مالک ہوں تو وہ تو تمہیں مختلف کاموں کی طرف بلائیں گے، اور ایک غالب اللہ جو ہے اس کو اگر تم مان لو اور جھوٹوں کو چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ارباب یہ بہت بڑی دلیل ہے سامعین کرام، ارباب متفرقون، کیا مختلف رب جو ہیں، یعنی مختلف آقا مربی یا جن کا حکم مانا جائے، وہ بہتر ہیں یا ایک واحد اللہ؟ ام اللہ الواحد القہار، ایک واحد اللہ غالب۔ تو سامعین اکرام، یہ جیل کے ساتھیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت تھی، اور دعوت سامعین اکرام یہ بھی دیکھیں، ہم نے بہت سے معبود ہم نے بھی پالے ہوئے ہیں سامعین اکرام، لیکن کوئی معبود جو ہے، ہمارا کوئی معبود وہ یعنی اس کی حیثیت ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہم نے معبود پالنے، یعنی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ کام نہیں آئیں گی جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں۔ ایک اللہ واحد جو غالب ہے، اب جو غالب ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے۔ بہر میں تلاوت کرتا ہوں سامعین اکرام، آپ ترجمہ سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صاحبی السجن اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، کیا مختلف رب بہتر ہیں، أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یا ایک اللہ جو قہار غالب ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔